دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ پیر کے دن جو شخص بھی یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، نہ تو تکلیف ہو، نہ ہی کوئی پریشانی ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ پیر کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے گا، اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ جمادی الاول کی 15 تاریخ پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ اللہ والوں، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگدستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگدستی ہے، جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رحمت اور عظمت کے مہینے میں آج پیر کے دن، دولت والے پیر کے دن، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، رحمت و برکتوں والا، عظمتوں والا، کامیابیوں والا، رزق اور دولت کی تقسیم والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہر مہینے کی شان اپنی جگہ، لیکن یہ مہینہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں، یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آج آپ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، غیب سے آپ کی پریشانیوں کا حل فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیب سے فرشتوں کے ذریعے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگدستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، یہ عمل سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کے کمالات کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج پیر کے دن آپ لوگوں نے اس خاص مہینے میں، رحمت و برکتوں والے مہینے میں، عظمتوں والے مہینے میں، پیر کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف آج ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ اور اللہ والو، اسی طریقے سے 3-4 لوگ اور اللہ کے پیارے شیر، خدا کے شیر خدا علی المرتضی کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے مختلف اپنے حال و احوال بیان کرے۔ مولا علی شیر خدا نے ان کو فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ اللہ والو، استغفار کی بہت فضیلت ہے، استغفار کی بہت برکتیں ہیں، کیونکہ جب ہر بندہ ان کے پاس آتا، آپ ہر کسی کو استغفار کی ہی ترغیب دلاتے، تو وہاں پر آپ کے بیٹھے مریدوں نے پوچھا کہ مولا، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہر بندہ آتا ہے، الگ مسئلے مسائل بیان کرتا ہے، ان سب کا علاج آپ استغفار ہی بتاتے ہیں۔ مولا علی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ بندے کی اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ اگر تم اللہ پاک سے صلح کر لو گے، اگر استغفار کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لو گے، رحمتوں برکتوں کی توجہ اپنی طرف کروا لو گے، رب کی توجہ کے مرکز میں بن جاؤ گے، تو اللہ والو، خود بخود آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو تنگدستیاں ہیں، وہ سب کی سب آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ استغفار کا ذکر کرنا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ آج رحمت اور عظمت کے مہینے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا ہے، آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج پیر کے دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں،
جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی ہر حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں سے پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ آج پیر کے دن سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کے دیکھیے گا۔ سورہ کوثر کے کمالات تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب سورہ کوثر کو پیر کے دن پڑھا جاتا ہے تو پھر گھر کی تمام تنگدستیاں، آپ کے کاروبار میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ نیا گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے، اگر کوئی بندہ اولاد نرینہ چاہتا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے۔ پیر کے دن کو قبولیت کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج یہ عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اپنی اوقات، اپنی حیثیت دیکھ کر، اپنی نوکری اور سیلری دیکھ کر مت مانگیے گا، آج رب کی عظمت شان کو دیکھ کر مانگیے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، آج دولت والی پیر ہے، پیر کے دن منگتا بھیکاری فقیر بن کر مانگے، نبی کریم کے صدقے سے مانگے، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے۔ آج ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اللہ والو، پیر کی فضیلت اور برکت جتنی بتاؤں گا اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ پیر کے دن نبی پاک کی پیدائش کا دن ہے۔ پیر کا وہ واحد دن ہے جس دن نبی پاک ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اس زمین پر بھیجا۔ آپ لوگوں نے آج پیر کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ کے پورے سال کا، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والو، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج پیر کے دن بے شک اس وظیفے کو کر دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والو، ماہ جمادی الاول کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ آج پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمت و برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستے سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ عمل بہت چھوٹا ہے، آپ بآسانی کر لیں گے۔ بے شک میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے کرنے میں صرف اور صرف 1 یا 2 منٹ ہی لگیں گے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پیر کا دن آ جائے تو آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کرنا ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں آتا، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لیجئے گا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، کئی سالوں سے حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو وظیفوں سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، وہ ایک بار آج پیر کے دن یہ وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھ کر دیکھے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، صبح تک تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ آج کا وظیفہ میری وہ بہنیں ضرور پڑھیں جو گھر میں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا کرامت ہے۔ بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آج پیر کے دن اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد قرض سے نجات کے لیے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لیجئے گا۔ قرض داروں کے قرض بھی اتر جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے۔
आप रब करीम से जो मांग सकते हैं, मेरा रब एक बार मांगने पर 70 गुना यानी 70 गुना बढ़ाकर आपको अता करेगा। रब की शान है, रब की अजमत है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है। आज अगर आप लोग 1 लाख मांगोगे तो रब की जात 70 लाख से नवाजेगी। ये वक्त है, ये घड़ियां हैं कबूलियत की। आज का दिन आप लापरवाही में मत गुजारिएगा, क्योंकि ये मौका आप लोगों को बार बार नहीं मिलता। अगर कोई बंदा आज अपनी ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है तो आज पीर के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। आप रब करीम से जिस मकसद की नियत करके ये वजीफा पढ़ोगे तो ये वजीफा मुकम्मल होने से पहले आपकी हर हाजत 100% गारंटी से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत खास है, ये अमल बहुत खास है, ये लम्हात बहुत खास है। बस आपने तरतीब और तरीकेकार को समझना है, क्योंकि हम लोगों की नाकामयाबी की वजह हमारी अपनी ही लापरवाही है। इस लापरवाही ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अल्लाह वालों, बहुत से लोग हैं वज़ाइफ सही पढ़ते हैं, हर चीज सही करते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं, तरतीब को सही तरह से समझते नहीं और फिर अपनी मनमानी करते हुए वजीफा पढ़ते हैं। नतीजा क्या? उन लोगों को फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा, इंशाअल्लाह आप लोगों को बेहतरीन फायदे मिलेंगे। ऐसे ऐसे फायदे मिलेंगे आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है जरा ये ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले वजीफा समाअत करने से पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेता हूं। आपने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे मौला, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी महबूब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए मेरे मालिक मौला, तुझे इस मुबारक महीने का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर बैठे हैं, आजिज़ व लाचार बेकार बनकर बैठे हैं। मेरे मौला, हम सब की तमाम तंगदस्ती खत्म कर दे, हमें तवज्जो अता फरमा, अपनी रहमत का साया अता फरमा, हम सब पर अपनी नजर करम फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो मकरूज है कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का घर के कोनों कोनों से खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। जन्नतुल बकी से उठा मेरे मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो पूरी दुनिया में निजाम आलम का नाफिज कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, आप ये वजीफा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। सुबह भी पढ़ लें, शाम में भी पढ़ लें, लेकिन कुछ खास वक्त होते हैं जो मैंने आपको बताया है, उस वक्त में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वरना ये वजीफा आप लोग सुबह से लेकर शाम तक कभी भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। आप सबको मुकम्मल इजाजत आम है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, बाज़ औक़ात इंसान को खबर नहीं होती, वो रब की पकड़ में चला जाता है, वो रब के खिलाफ कोई ऐसा काम कर देता है कि अल्लाह पाक उसको पकड़ लेते हैं। और जब कोई बंदा रब की पकड़ में चला जाए तो उसके फर्ज भी कबूल नहीं हो रहे होते, वज़ाइफ कहां से कबूल होंगे। तो अल्लाह वालों, पहले इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने के मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं, एक सादा सा तरीका आप लोगों को बता ही देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो सके। वो सादा तरीका कौन सा है? अपनी आंखों को बंद करें, अपने गुनाहों को याद करें कि आपके कौन से गुनाह हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी लर्जिशें हैं जो आपके सामने आ गई हैं। उन गुनाहों को याद करें, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक की एक हदीस है कि नबी पाक भी 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। तो अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें,
یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود پاک پڑھیں گے، جو درود قرآن میں آیا وہ درود پڑھیں گے، جو درود آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ درود پڑھیں گے، تو آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تعوذ اور تسمیہ کہلاتا ہے، آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 11 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خاص اسم ہے، اسے یا رحمانو اور رحیم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے رب رزق روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں جہاں لکھنا چاہتے ہیں، اس کو لکھ لیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات اگر یقین آئے تو پھر آپ لوگ کریے گا۔ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں آپ کو مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا اس طریقے سے نیت کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام یا رحمانو اور یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ پاک کی ایسی پاکیزہ صفت ہے جو اللہ پاک کی رحم کی رہنمائی کرتی ہے، اور جو رحیم صفت ہے یہ اللہ پاک کی نورانیت کی صفت ہے۔ اللہ والوں، جب ان دونوں صفتوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کا فضل آسمان سے زمین پر اترتا ہے، اور جو بندہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس خاص عمل کو پڑھتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے تنگدستی کا، بے برکتی کا، نحوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ برکت پوچھی گئی کہ برکت کیا ہے، تو مولا علی شیر خدا نے جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وہ جانور ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں، اور روزانہ بھی اس کے علاوہ وہ ذبح ہوتے ہیں، اور ان کا گوشت دکانوں پر تقسیم ہوتا ہے، پوری دنیا اس کو کھاتی ہے، جس طریقے سے گائے ہیں، بھینس ہیں۔ لیکن وہ ایک وقت میں صرف اور صرف 3 بچڑے ہی اپنی پوری زندگی میں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے پاتے۔ آج تک کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہوا کہ کسی بچڑے نے 3 دیے ہوں بچے یا پھر 4 دیے ہوں، ہر اس میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر کہیں زیادہ آپ کو تحقیق کے مطابق پتہ بھی ہو تو ایسی رپورٹس بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن کتے کے ایک وقت میں 10 سے 11 بچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سور بھی ایک وقت میں 12 سے 18 بچے دیتا ہے، لیکن نہ سور کی تعداد اس دنیا میں زیادہ ہے اور نہ ہی کتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے تو ان جانوروں کی جو اللہ رب العزت کی راہ میں روزانہ اللہ پاک کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر بھی کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے اوپر بھی بہت سارے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی برکت ہے۔ اللہ پاک جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے تو کم چیزوں میں ہی پوری دنیا سیراب ہو جاتی ہے، اور جس سے برکت ہٹا لیتا ہے تو زیادہ ہی کیوں نہ ہو دکھنے میں وہ کمی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کماتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں آپ لوگ اگر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری تو 1,00,000 2 لاکھ روپے ہے، پھر بھی میرے گھر کا پورا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اللہ والوں بات یہ بے برکتی۔ برکت ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میرے جیب سے پیسے جا کہاں رہے ہیں، پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے آج اللہ رب العزت سے برکت مانگ لیں۔ اللہ پاک نے برکت دے دی تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ اب اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو اور یا رحیم کا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمانو اور یا رحیموں کو پڑھ لیں
اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے۔ صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاپرواہی میں گزار دی، وقت کو گوا دیا، یا پھر آپ لوگوں نے اسکپ کر کے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی یہ سورت ہے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی 11 بار، اور پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر دوبارہ بسم اللہ کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جو کہ لوح قرآنی میں محفوظ ہیں۔ ان کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان الفاظوں کے معنی، ان کلموں کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم دو بار ہو گیا، الف لام میم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب ذرا دھیان سے سمجھیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل کو کریں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو خود پی لیں گے، یا پھر جو بیمار ہے اس بیمار کو پلا دیں گے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو اپنی ٹانگوں پر بھی پھونک مار لیجئے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے تو پیٹ پہ بھی پھونک لازمی ماریے گا۔ اگر آپ کو کھانے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہاضمہ آپ کا درست نہیں، تو آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ کر، شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور ناف کو دبائیں اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والوں، ناف وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں غذا ملتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں غذا دی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ ناف وہ ناف ہے جو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس اور نال کو ہی کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا وہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، یعنی منہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے ہی رزق دیا تھا۔
اسی لیے اگر آپ لوگوں کو کھانے میں دقت آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے 3-4 قطرے اپنی ناف میں ڈال کر سو جایا کریں، اس سے بھی آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کا فی سبیل اللہ علاج کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگ ان تمام چیزوں کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے برکتی کا عالم ہے تو چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، صدقہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو رب کی رحمت ہی آپ کو نصیب ہوگی، تو لہٰذا صدقہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے جو آپ کی توفیق ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ پوری ڈیک چڑھائیں، جو آپ کی توفیق ہے۔ اللہ پاک نے 10 روپے 20 روپے 100 روپے کی دی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی توفیق ہے 1000-2000 کی لیکن اللہ کی راہ میں آپ 100-200 روپے ہی دیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک اپنے سینے کا راز بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ خون کا صدقہ دیں۔ اب خون کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھے کہ شاید کہ ماتم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ خون کا صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی میں خون زیادہ ہوتا ہے، پھیپڑا ہوتا ہے اس میں خون زیادہ ہوتا ہے، روزانہ 100-50 روپے کا پھیپڑا لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور چیل کووں کو ڈال دیں۔ صرف اور صرف آپ لوگ 3 دن تک کے اس وظیفے کو پڑھیں اور یہ عمل کر لیں، 3 دن کر لیں یا 1 ہفتے کر لیں، یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ایسا فائدہ ہوگا، بیمار ہو تو شفا ہو جائے گی، قرض میں مبتلا ہو قرض ادا ہو جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نوکری نہیں ملتی وہ بھی مل جائے گی، بے اولاد ہو اولاد ہو جائے گی۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں گے صدقے کے ساتھ، یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔